مگر نصیب والے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا زیادہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں گزر جاتا ہے۔ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بریلوی بنایا ہے۔ آواز دباؤ مت بھائی، ایک بار سیٹ کر کے چھوڑ دو، اس کی آواز کھولو ورنہ میں بنا مائک کے تقریر شروع کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے، اور ہم بریلویوں کا اپنا عقیدہ یہ ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پڑنا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہم اور ہماری نسلیں اگر پلتی ہیں تو مصطفیٰ کی خیرات پہ پلتی ہے۔ خدا کی قسم، احسان عظیم ہے انسان پر رب کا یہ کہ جب دنیا گمراہی اور تباہی کی دلدل میں تھی، انسانیت آخری سانسیں لے رہی تھی، غریبوں کا کوئی مسیحا نہ تھا، کمزوروں کا کوئی حمایتی نہیں تھا، کفر اپنے شباب پر تھا، وحدانیت کی شمع ٹمٹما رہی تھی۔ دنیائے انسانیت دنیائے ظلم سے بھر چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر شخص کو تلاش تھی کسی ایسے شخص کی جو انسان کو اس درد سے نکال کر کے کسی امن کے مقام پہ لا کے کھڑا کرے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے آنگن سے سیدہ آمینہ کی گود سے کائنات کو یہ اعلان سنایا گیا، اب غریبوں کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، سہارا دینے کے لیے عبداللہ کا لخت جگر آ گیا۔ حضور نے کائنات میں قدم رکھا، زمین مسکرانے لگی، کفر کا دم گھٹنے لگا، انسانیت کی فصل بہار پھر سے لہلہا اٹھی۔ حضور کیا آئے، غریبوں کو آسرا ملا، کمزوروں کو سہارا ملا۔ لوگ جو طعن و تشریح کرتے نا، میں کہتا ہوں خالی اگر ہسٹری پڑھ لو تو عقل لگ جائے گی، خالی ہسٹری اگر پڑھ لو۔ جو لوگ بھونک رہے ہیں، انہیں اگر زندگی کا حق کسی نے دیا گیا تو وہ میرے نبی نے عطا کیا ہے، حضور نے ان کو زندگی کا حق دیا۔ تاریخ کی ایک بات بتا دوں، اسلام سے پہلے کوئی ضبط، کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی قانون نہیں تھا، انسان بے راہ روی کی زندگی میں تھا، کھانے بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے کا کوئی سلیقہ نہیں آتا تھا۔ حضور آئے تو چلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، گفتگو کے طریقے سکھائے، زبان کیسے کھولنی ہے یہ میرے نبی نے بتایا۔ ایک بات بتا دوں، علم ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن ادب ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن ادب فرشتوں کے پاس تھا۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، حضور آئے تو کائنات کو گفتگو کا سلیقہ عطا فرمایا۔ وہ دور کتنا عجیب دور تھا۔ میں ایک بات آپ سے کہوں، کوئی ایک بندہ آپ کے شہر کا، یہ پونا شہر ہے نا، اس شہر کا اگر کوئی ایک بندہ ورلڈ کو ٹاپ کر کے آپ کے اس شہر میں واپس آئے، آکسفورڈ یونیورسٹی یا کسی بھی جامعہ ازہر یونیورسٹی میں جانے کے بعد پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کر کے آپ کے علاقے کا نام روشن کر دے، تو پھر بتاؤ آپ کے شہر والوں کا فخر سے عالم کیا ہوگا؟ ہر بندہ یہ چاہے گا جس نے میرے شہر کا نام روشن کیا ہے، کم سے کم ایک پھول تو میری طرف سے اس کے لیے بنتا ہے۔ سچی بات ہے نا اتنی؟ اب اگر وہ اپنے وطن واپس آنے لگے، مجھے نہیں لگتا کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا، اس کے استقبال کے لیے ایک ایک بندہ ایئرپورٹ جائے گا اور اس کا استقبال کرے گا۔ کون ہے وہ بندہ جس نے اپنے شہر کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہے؟ وہ بندہ آئے ایئرپورٹ پہ اور کنڈیشن کیا ہو، اللہ نہ کرے آتے بیمار ہو جائے، گورنمنٹ کو فخر ہے کہ ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے، آتے ہی بیمار ہو گیا،
گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اس کو اسپیشل علاج دیا جاتا ہے، اسپیشل ٹریٹمنٹس کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے. اس کو اٹھایا کسی بھی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا. مگر ایک بات بتائیے، ملک کا تو اپنا حال ہوگا، ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی ان کے درد کا احساس کر سکتا ہے؟ کوئی پتہ لگا سکتا ہے کہ اس بیٹے کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی یا کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر نہیں لگا سکتے تو سنو، ماں باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مصطفیٰ اپنی امت سے پیار کیا کرتے. یہ بات سن لیجئے، ماں باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مصطفیٰ اپنی امت سے پیار کرتے. سب کے لیے بیٹھ ہے، کوئی اس سے نہیں مل سکتا، لیکن ماں تو جائے گی نا ملنے کے لیے، باپ تو ملے گا نا. بیٹا کبھی کہے گا سر میں درد ہے، کبھی کہے گا پیٹ میں درد ہے، کبھی کہے گا سینے میں درد ہے. تو ماں باپ کی اپنی محبت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر جلدی کر، میرے بیٹے کو ایسا کیپسول دے جس سے پیٹ کا درد بھی ختم ہو جائے، سینے کا درد بھی ختم ہو جائے، سر کا درد بھی ختم ہو جائے. ڈاکٹر کہیں گے ماں ذرا ٹھہر تو سکی، پیٹ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، دماغ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، دل کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، الگ الگ ڈاکٹر علاج کریں گے اور ایک ہی وقت میں تینوں علاج نہیں ہو سکتے ہیں. پہلے دماغ کا علاج کیا جائے گا یا پہلے دل کا علاج کیا جائے گا، پہلے پیٹ کا علاج کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے گا. خدا کی قسم جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تڑپ کے کہتے ہیں ڈاکٹر کوئی تو انجیکشن بنا ہوگا جو میرے بیٹے کو ایک ہی انجیکشن سے دل کو بھی آرام ہو جائے، دماغ کو بھی آرام ہو جائے، پیٹ کو بھی آرام ہو جائے. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، الگ الگ دوائیں چلے گی. خدا کی قسم اب بنا مثال کے سنیے، میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح بیٹے کی بے قراری دیکھ کے ماں باپ بے قرار ہو جاتے ہیں، اسی طرح امت کا حال دیکھ کر کے میرے نبی بے قرار ہوئے. چوری ان کے اندر تھی، زنا ان کے اندر تھا، لوٹ ان کے اندر تھی، جھوٹ ان کے اندر تھا، مکاری ان کے اندر تھی. ایک ہی وقت میں اتنے سارے عیب تھے. تڑپ گئے مالک، اگر ایک ایک کی اصلاح کی گئی تو کیسے سنوارا جائے گا؟ مالک ایک نسخہ دے دے جس سے ہر مرض کا علاج ہو جائے. رب نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب جا انہیں تعلیم عطا کر دے، ان کی ساری بیماریوں کا جنازہ نکل جائے. حضور آئے، تنہا پوری امت کا جنازہ، عیبوں کا جنازہ، برائیوں کا جنازہ نکال دیا. اس کے بعد سب کچھ ٹھیک چلتا رہا. ابو بکر مسند پہ بیٹھے، عمر بیٹھے، عثمان بیٹھے، علی بیٹھے، خلافتیں چلتی رہی، کام بھی چلتا رہا. دور گزرتا گیا. ایک دور وہ بھی آیا جس دور میں خدا کی قسم اتنے فتنے ایک ساتھ اٹھے کہ پھر سنیت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا. کتنے فتنے تھے آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے. امام احمد رضا کو صرف گالی مت دو، پڑھو انہیں، سمجھو. میں تو مخالفین اعلیٰ حضرت کو چیلنج کرتا ہوں، صرف فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر، پتہ چل جائے گا اعلیٰ حضرت کس ذات کا نام ہے، کس ذات کا نام ہے. خالی خطبہ پڑھ لے گا تو سارے نشے اتر جائیں گے. بڑے بڑے قابل لوگوں کے نشے اتر جاتے ہیں صرف فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھ لینے. خطبہ پڑھ لینے میں کتنے آندیاں چلی تھی. کوئی کہہ رہا تھا نبی کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا معاذ اللہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا تو جانوروں کو بھی ہے. کوئی کہہ رہا تھا نبی اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے، ہماری تمہاری کیا کریں گے. ہر طرف سے مصطفیٰ کی ذات پہ حملے تھے. اور میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ مجدد الفسانی کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا. تو سنو، مجدد الفسانی بھی ہمارے ہیں، مجدد اعظم بھی ہمارے ہیں. ہم انکار نہیں کرتے اور نہ ہم دوغلے ہیں. ہم مجدد الفسانی کا نام لے کر کے اعلیٰ حضرت کو فراموش بھی نہیں کرتے اور اعلیٰ حضرت کا نام لے کے مجدد الفسانی کو بھی ہم فراموش نہیں کرتے. مجدد الفسانی نے اپنے دور میں اپنے حصے کا کام کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں اپنے حصے کا کام کیا ہے. اب کوئی کہنے لگے نہیں جی اب ابو بکر کا تذکرہ کرو، اعلیٰ حضرت کا چھوڑو. اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں اپنا کام کیا، ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں اپنا کام کیا. اور سنیے گا، ہم کسی بزرگ کا کسی بزرگ سے مقابلہ نہیں کرتے. یہ کان کھول کے سن لیں، ہماری اوقات نہیں ہے ہم کسی کو کسی کے مقابلے پہ لائیں. ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے
چاہے وہ مجدد الفیضانی ہو، چاہے وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو، چاہے وہ صابر پاک ہو، چاہے وہ وارث دیوا ہو، چاہے وہ مدار پاک ہو، چاہے غریب نواز ہو، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے پھول مصطفیٰ کے چمن کے ہیں. بس یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ سارے پھول مصطفیٰ کے چمن کے ہیں. مجدد الفیضانی نے اپنے دور میں کام کیا. اس وقت کیا ضرورت پڑی تھی بتائیے؟ کیا ضرورت پڑی تھی اس وقت جب اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی؟ اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی، لوگوں کو گمراہ کیا اس نے، تو ضرورت تھی اس وقت وحدانیت پہ کام کرنے کی، تو خدا نے مجدد الفیضانی کو بھیجا. اور جب رسالت پہ ہم نے ہونے لگے تب ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے خدا نے بریلی میں احمد رضا کو بھیجا ہے. اب رہ گئی بات ان کا نام لینے کی، تو سنیں ذرا. امام احمد رضا کوئی کسی مزار کے مجابر کا نام نہیں ہے. سننے کان کھول کر کے. اگر میں مجابروں کی بات کروں، ایک مجابر کا پرسوں انٹرویو دیکھا، اس سے پوچھا غسل میں کتنے فرض ہیں؟ ان نے 7-8 گنائے. کتنے؟ زور سے 7-8 گنائے. پہلے بولا کلی کرنا، کہہ رہا نہ، پھر کہہ رہا نہ ناک میں پوائنٹ ڈالنا، پھر کہہ رہا نہ مسا کرنا، پھر کہہ رہا نہ وہ بدن پہ پوائنٹ ڈالنا. کتنے ہو گئے چچا؟ چچا کو پتا ہے کتنے؟ وہ مزار پھیر کے بیٹھے، مزار پھیر کے بیٹھے. تو سن، اعلیٰ حضرت کسی مجابر کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت اگربتی بیچنے والے کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت چادروں کی تجارت کرنے والے کا نام نہیں ہے. سن، خدا کی قسم، 1856 میں پیدا ہونے والی شخصیت، 4 سال کی عمر شریف میں ناظرہ مکمل کرنے والی ذات امام احمد رضا کی ذات ہے. 6 سال کی عمر میں ممبر پہ بیٹھ کر کے 1.5 گھنٹہ مصطفیٰ کی ولادت پہ تقریر کرنے والی ذات کا نام احمد رضا خان ہے. کتنی عمر میں؟ سارے بولے کتنی؟ جب تیرے مجابر کو نیکر پہننا نہیں آتا تھا، تیرا مجابر ننگا رہتا تھا، تب میرا احمد رضا ممبر پہ 1.5 گھنٹہ تقریر کر رہا تھا. ہاں، 1.5 گھنٹہ تقریر کر رہا تھا. اور جب تیرے پیر کو کرتا پہننا نہیں آتا تھا، تب میرا امام ایک عربی کتاب کی شرح لکھ رہا تھا. 8 سال کی عمر میں ایک شرح لکھ کے قوم کو دی میرے امام نے. 13.5 سال مکمل ہوئے، ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی بن کے چمکا میرا احمد رضا. یہ کیا تھا؟ یہ سب خدا داد طاقتیں، خدا داد طاقت ہے. مجھے بتائیے، برا نہ ماننا، RSS نے اپنا فنڈا سیدھا کرنے کے لیے 100 سال محنت کی. کوئی بھی تنظیم مضبوط ہونا چاہتی ہے نا تو بڑے طریقے سے کام لے کر چلتی ہے، بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. مجھ سے ایک بھائی کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کو اولمپک میں ڈالنا چاہتا ہوں، ابھی 4 سال کا ہے، میں نے اس کی ٹیوشن لگا دی ہے. یہ کھیل سیکھنے کے لیے جاتا ہے. کوئی چاہتا مجھے IAS بنانا ہے، بچے کو بچپن سے وہی لائن دی جاتی ہے، جس میدان میں ڈالا جاتا ہے اس کی تیاری کرائی جاتی ہے. خدا کی قسم، مگر امام احمد رضا کو دیکھو کس میدان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یہ تیاریاں صرف باپ نہیں کرا رہا تھا، ماں نہیں کرا رہی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کرا رہے ہیں، کعبے والا خدا کرا رہا ہے. 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کرایا گیا، 6 سال کی عمر میں خطیب بنایا گیا، 8 سال کی عمر میں شارع بنا دیا گیا، 13.5 سال کی عمر میں مفتی بنا دیا گیا. اور کسی نے کہا تھا احمد رضا استادوں سے کتنا سیکھا؟ کہا 14 علوم. کہا یہ 156 کیسے بنے؟ تو کہا تھا 13 علم استادوں نے دیے گئے، باقی علوم بغداد والے غسل بنا نے دیے. کون مٹائے گا احمد رضا کو؟ تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، امام احمد رضا کا نام باقی رہے گا.